بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ پچھلی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے اس چیز کا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جو اللہ پاک نے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ہر چیز کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کے سائے کے نیچے ہر چیز کو چھپا کے رکھا۔ تو پھر سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو رب کا امر کن تھا اس میں کیا پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے وہ پہلے سے موجود تھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ کی بعثت 1400 سال پہلے ہوئی، آپ کی ولادت ظاہری جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہوئی، تو اس سے پہلے جو چیزیں تھیں، جو امر کن تھی، جو کائنات کی ہر چیز تھی، کیا وہ رحمت سے ورا تھی؟ کیا وہ سایہ رحمت للعالمین کے نیچے نہیں موجود تھیں؟ تو یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ تو جب یہ سوال ذہن میں آیا تو مجھے ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی، اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپس میں مکالمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسل کی طرف پیغام رسانی کا ایک کام کرتے تھے، اللہ کے جو احکامات تھے وہ انبیاء تک پہنچاتے تھے، اور ہر کائنات کی چیز کو جانتے تھے، جو رب نے آپ کو علم عطا کیا تھا وہ آپ جانتے تھے۔ تو جب وہ چیزیں جانتے تھے تو آپ کو اپنی عمر کا تو پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ حضور میری عمر اتنی ہے، اتنے ہزار سال ہے، اتنے لاکھ سال ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور مجھے اپنی عمر تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک چیز مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں رب کے چوتھے آسمان کے اوپر ایک ستارہ نور کا دیکھتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد کے نظر آتا تھا، اور ہر 70,000 گزرنے کے بعد جب پھر میری وہی تگ و دو ہوتی تھی، میں 70,000 سال اسی انتظار میں گزار دیتا تھا کہ وہ نور کا ستارہ پھر کب نظر آئے گا، اور یوں میرے گنتے دن 70,000 سال گزر جاتے تھے۔ اور اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ستارہ جس کی انتظار میں میں زندگی گزارتا تھا اور اپنی آنکھیں ادھر ہی ٹکا کے بیٹھا رہتا تھا، وہ ستارہ میں نے 72,000 سال دفعہ دیکھا ہے۔ وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد نظر آتا تھا، اس ستارے کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ تو یہ میری عمر کی کمائی ہے، اور یہی میری عمر کے دن ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کا ستارہ تھا۔ تو اس چیز سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلے بھی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا، اور آپ کا وجود تھا۔ باقی امر کن جو رب کا ہے اس کے بارے میں آیت پاک تلاوت کی کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بس اس کا امر تخلیق تو فقط یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا ہے تو وہ فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور پھر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ رب کا پہلا امر کن تھا، جس کے بعد کائنات وجود میں آئی، کائنات کا ذرہ ذرہ وجود آیا، اور آج بھی رب کا کن ہو رہا ہے کہ مختلف چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اور یہ صدائے کن جو ہے وہ قیامت تک، حشر تک جاری رہے گی کہ اللہ پاک کن فرماتے رہیں گے، اور ہر چیز پھر ہوتی رہے گی اور ہوتی چلی جائے گی، نئی نئی چیزیں وجود میں آتی جائیں گی،
نئی نئی چیزوں کی کھوج لگتی جائے گی، تو جو پہلا کن تھا جس وقت لوح بنی، قلم بنے، آسمان بنے، زمین بنی، عرش فرش بنا، کرسی السماوات بنے، وہ رب کا پہلا امر کن تھا۔ اور اس کن کے بعد ہر چیز وجود میں آئی، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کن کے وقت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جہت میں، کسی انداز میں وہاں موجود تھے۔ تو میرے خیال میں حدیث پاک تک کی آج کی گفتگو کا اکتفا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو میں جو ہے وہ اس امر کن کی جو آیت پاک ہے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بشکل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔